صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الغر المیامین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام الذی نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم آناق النواسب الليام ووازع علوم الأدب لحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سورہ زمر کی
علم کے متعلق مشہور آیہ کریمہ کے ذیل میں عظمت علم و علماء اور تاریخ انبیاء کے جھروکے اور فضائل آل محمد کی جھلکیاں، اس عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ پہلی محرم کو شروع ہوا، جو رفتہ رفتہ اپنے آخری مرحلے سے نزدیک ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے بار بار آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ آدم سے لے کے خاتم تک خالق کائنات نے جب بھی کسی بھی ولی یا نبی کو کسی پر فضیلت اور برتری عطا کی تو معیار برتری علم کو قرار دیا۔ یہ سلسلہ جناب آدم کے امتحان سے، آپ کی معلومات سے، آپ کے علم سے اور علم کے ذریعے سے فرشتوں پر برتری کے اعلان سے شروع ہوا، جناب نوح تک پہنچا، اور یہی علمی سفر اولیاء اور انبیاء کا آگے بڑھتا ہوا دوسرے صاحب شریعت جناب ابراہیم تک پہنچا، اور عزیزان گرامی، جناب ابراہیم کے بعد تیسرے صاحب شریعت کے عنوان سے جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور جناب موسیٰ کا تذکرہ قرآن مجید میں نام لینے کے اعتبار سے غالباً سب سے زیادہ ہے، اور عزیزان گرامی مختلف سوروں میں جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے۔ خصوصی طور پہ سورہ قصص میں، قصص کہتے ہی ہیں قصوں کی جمع کو، قصے کی جمع کو، قصوں کا سورہ۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ تاریخ انبیاء، یہ قصص قرآنی کہانی نہیں ہیں بلکہ درس عبرت ہیں۔ اللہ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نبی آپ کے ذریعے قصص انبیاء، گزشتہ امتوں کے واقعات اس لیے امت تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ اس سے لوگ عبرت حاصل کر سکیں، اس سے درس لے سکیں۔ عزیزان گرامی، تو سورہ قصص میں خالق کائنات نے اس طریقے سے گفتگو کا آغاز کیا کوڈ ورڈ کے ذریعے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ تا سین اور میم کا ترجمہ اسی وقت ہوگا صحیح جب وارث قرآن پردہ غیب سے آئے گا۔ محمد آل محمد، ان حروف مقطعات اور رموز قرآنی کے ذریعے سے سورہ کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین، اے نبی یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اے نبی، ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں موسیٰ اور فرعون کے اس قصے کو جو بالکل سچ اور حق ہے، تاکہ اس سے مومنین کو یقین حاصل ہو سکے۔ عزیزان محترم، خالق کائنات نے جناب موسیٰ کے واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا فرعون طغی فی الارض۔ دوسری جگہ طغی فی البلاد بھی آیا ہے، شہروں میں، زمین پہ فرعون نے علا، یہاں علا فی الارض ہے، دوسری جگہ طغی فی البلاد ہے، طغیانی کر رکھی تھی، بڑا اٹھا پٹک مچا رکھا تھا، غرور کا شکار ہو گیا تھا، تباہی مچائے پڑا تھا فرعون۔ عزیزان گرامی، اور فرعون کا کام کیا تھا؟ بنی اسرائیل پہ بے انتہا ظلم کرتا تھا،
اس کا انداز یہ تھا، کام یہ تھا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، جو اللہ والے ہوتے تھے ان کو مردوں کو ذبح کر دیتا تھا، قتل کروا دیتا تھا، اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور کنیزی اور اس طرح کے امور میں ان کو یعنی کاموں وغیرہ میں استعمال کرتا تھا، ان سے خدمتیں لیتا تھا۔ عزیزان گرامی، اور اس کی طغیانیت میں ایک اہم، اس کی زندگی کا ایک اہم طغیانی پہلو یہ تھا کہ جب نجومیوں نے اس کو یہ بتایا، دیکھیے میں قرآنی تاریخ پڑھ رہا ہوں، چونکہ آپ اہل قرآن ہیں لہٰذا امکان اس بات کا ہے کہ بعض یہ داستان قرآنی آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں محفوظ ہو۔ اسی محفوظ داستان قرآنی سے ہی تو میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، تو فرعون کے بدترین کارناموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تمہاری سلطنت میں جو تمہاری حکومت کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، ختم کر دے گا، تمہارا تخت حکومت پلٹ دے گا۔ فرعون خوفزدہ ہوا، ڈر گیا۔ عزیزان گرامی، وہ جو بہت بڑے اقتدار کا دم بھرتا تھا، آنے والے ایک بچے سے خوفزدہ ہے، بچے کی خبر سن کر کے لرزاں براندام ہے۔ اب اس نے ہر گھر میں، فرعون نے، یہ مفسرین نے تحریر کیا ہے، فریقین کی کتابوں میں موجود ہے لہٰذا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، فرعون نے ہر گھر میں تقریباً جہاں جہاں بھی امکان تھا بچے کی ولادت کا، وہاں گھر گھر میں الگ الگ جگہوں پر اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ جاسوس عورتیں تھیں جو آ کے خبریں دیتی تھیں کہ فلاں گھر میں ولادت ہونے والی ہے، اور جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ اس طریقے سے وہ جو اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا، معصوم بچوں کے قتل و کشتار پہ آمادہ تھا، اور مسلسل یہ کام کر رہا تھا۔ علماء تحریر کرتے ہیں اس ڈر سے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے جو ہماری حکومت کو ختم کر دے گا، 70,000 معصوم بچوں کا خون بہایا تھا۔ 70,000 معصوم بچوں کا قاتل تھا فرعون۔ عزیزان گرامی، لیکن ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ بولتے ہیں بر صغیر میں، جس کو اللہ رکھے جی اس کو کون چکھے۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ کو خالق کی یہ مشیت تھی کہ دنیا میں لایا جائے، تو جب اللہ کسی کو بچانا چاہے تو کوئی مٹا نہیں سکتا، اللہ کسی کو مٹانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اسے۔ چنانچہ خدا کا یہ اہتمام تھا کہ موسیٰ دنیا میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے آنے کے لیے ویسا ہی انتظام کیا تھا جیسے ہمارے زمانے کے امام کی آمد کا انتظام کیا تھا۔ تاریخ میں ایک امام اور ایک نبی کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی ماں کے حمل کو خدا نے پوشیدہ رکھا تھا۔ جناب موسیٰ حاملہ تھیں، بچہ پروان چڑھ رہا تھا شکم مادر میں، مگر دنیا کو خبر نہ ہو سکی کہ موسیٰ کی والدہ جناب یوکابد حاملہ ہیں۔ اسی طریقے سے جناب آخری امام مہدی، چونکہ حکومت اس بات کی کوشاں تھی کہ مہدی یہ امت آئے، مہدی اولاد پیغمبر سے آئے تو اس کو قتل کر دیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے جناب مہدی کی والدہ نرجس خاتون کے حمل کو چھپا کے رکھا تھا۔ ایک دن پہلے تک حتیٰ جناب امام حسن عسکری کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون جو مقدس خاتون تھی، ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہماری بہو اس حالت میں ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ اور ایک دن پہلے امام حسن عسکری نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ کل خدا کی آخری حجت زمین پہ آنے والی ہے، آپ نرگس کے ساتھ رہیے گا۔ تو اللہ نے جنت سے حوریں بھیجی تھیں جو جناب حکیمہ خاتون کا ساتھ دے رہی تھیں۔ صلوات بر محمد
آل محمد. تو جس طریقے سے آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ آخری حجت کا حمل اللہ نے چھپا کے رکھا، سوائے نرجس خاتون کے اور امام عسکری کے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آخری حجت شکم مادر میں پروان چڑھ رہی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے جناب یوکابت کے یعنی مادر جناب موسیٰ کے حمل کو مخفی رکھا، دنیا سمجھ نہ سکی کہ ولادت ہونے والی ہے، اور ولادت ہوئی بھی موسیٰ پھر بعد میں فرعون کے گھر میں پروان بھی چڑھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہی جملہ پھر آئے گا، جس کو اللہ رکھے، جس کو اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، جسے اللہ مٹانا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اب ان جیسی داستانوں کو دیکھ کر کے وہ شعر بالکل بجا معلوم ہوتا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ اب ولادت ہو گئی تو ابھی تک اعجاز ربانی کی بنیاد پر حمل مادر تو چھپا ہوا تھا، لیکن اب بچہ دنیا میں آیا ہے تو تقاضائے بشری کے تحت اسے بھوک بھی لگے گی، اس کی دوسری ضرورتوں اور احتیاجوں کا بھی وجود ہوگا۔ اب یہاں پر جب بچہ گھر میں پروان چڑھے گا تو پڑوسیوں کو پتہ چل جائے گا، آنے جانے والوں کو پتہ چل جائے گا۔ اب جناب موسیٰ کی ماں کو خوف ہوا کہ کہیں میرا بیٹا بھی ان 70,000 بچوں کے طریقے سے قتل نہ کر دیا جائے، تو اس خوف کو اللہ نے دور کیا اور سورہ قصص میں ارشاد فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا لَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّا لَرَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ جناب موسیٰ کی ماں کو اللہ نے وحی کی، اوحینا الی ام موسیٰ، اللہ کہتا ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی کہ تم اسے دودھ پلاؤ، تم اس کی غذا فراہم کرو اور اس کے لیے خوف زدہ نہ رہنا۔ اوحینا الی ام موسیٰ، مادر موسیٰ کو وحی کی۔ سارے مسلمانوں کا یہ اتفاق ہے کہ مادر موسیٰ سے افضل ہیں مادر حسنین۔ یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، امت کے سارے فرقے امت مسلمہ کے اس چیز کو مانتے ہیں کہ جناب یوکابت سے افضل ہیں فاطمہ زہرا۔ تو قرآن یوکابت کے لیے کہہ رہا ہے اوحینا الی ام موسیٰ، جب مادر موسیٰ پہ وحی ہو سکتی ہے تو فخر موسیٰ کی ماں پر وحی ہو تو تعجب نہ کرنا۔ اسی لیے وہ مصحف فاطمی کی روایت ہے، جناب فاطمہ کا ایک لقب محدثہ ہے۔ محدثہ وہ جس سے حدیث کی جائے، جس سے گفتگو کی جائے، اسپیشلی اس کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے فرشتہ باتیں کرے، چونکہ فرشتہ جبریل آ کے فرشتہ بات کرتا تھا جناب فاطمہ زہرا سے، اللہ کے پیغامات پہنچاتا تھا۔ وحی رسالی الگ ہے، وحی کی 5 قسمیں ہیں، ان 5 قسموں سے ایک قسم ہے جو مادر موسیٰ پہ وحی ہوئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو جناب فاطمہ زہرا سے اللہ کا فرشتہ آ کے باتیں کرتا تھا، اسی لیے آپ کو محدثہ کہا جاتا ہے، وہ جس سے حدیث ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اور انہی کلاموں کو جو جبریل آ کے اللہ کی طرف سے فاطمہ زہرا تک منتقل کرتے تھے، امیر المومنین لکھتے جاتے تھے، یہ بعد میں کتاب کی شکل بن گئی، اسے صحیفہ فاطمی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہمارے بھائیوں کو جو شبہ ہوا ہے 40 پارے کا قرآن یا شیعہ دوسرا قرآن کچھ نہیں ہے، ایک لفظ بھی شیعوں کے پاس اس قرآن سے الگ نہیں ہے جو مکے کی مسجد میں ہوتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو مدینے کی مسجد میں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن نہیں ہے، یہ مصحف فاطمی ہے، جس میں ما کان و ما یکون کا علم ہے، لیکن اس مصحف فاطمی کو امیر المومنین نے پبلکلی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ یہ مصحف فاطمی جناب فاطمہ کے مصحف کہتے ہیں کتاب کو، جناب ابراہیم کی کتابوں کو صحف کہا گیا، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ مصحف صرف قرآن کو نہیں کہتے، مصحف کتابوں کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ جب لفظ مصحف خالی بولا جاتا ہے تو مصحف مقدس مراد ہے۔
تو مصحف فاطمی یہ حضرت علی کے پاس تھا، حضرت علی کے پاس امام حسن کے پاس، امام حسن کے بعد امام حسین کے پاس، یہاں تک کہ آج امام آخر کے پاس ہے۔ اور اس مصحف فاطمی سے ائمہ علم خدا حاصل کرتے تھے۔ ایسے بہت سے علوم بھی جو لوگوں کے پاس نہیں تھا، مگر فاطمہ زہرا کے مصحف کے ذریعے سے ہمارے ائمہ کے پاس تھا۔ غور کر رہے ہیں؟ تو جناب فاطمہ جناب یوکابت سے افضل ہیں۔ اوحینا الی ام موسیٰ، جب مادر موسیٰ پہ وحی ہو سکتی ہے تو مادر حسنین کی بات کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اب اللہ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ کی ماں کو ڈر ہے کہ کہیں بچہ قتل نہ ہو جائے، تو ڈر کو کم کرنے کے لیے راستہ کیا بتایا گیا؟ یہ کہا گیا کہ تم اس کو شیر دو، اور اگر ڈرو خوف زدہ ہو اس کے اوپر تو پھر کیا کرو؟ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دیکھو ڈرنا نہیں، اِنَّا لَرَادُّوكَ إِلَيْكَ، ہم اسے تمہارے پاس پلٹائیں گے، وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور رسول بنا کے پلٹائیں گے، رسولوں میں سے قرار دیتے ہوئے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے۔ ماں کو تسلی دی، پھر بھی ماں سے کہا سنو اس کو کیا کرو، اگر ڈر لگے نا، اس کی جان کا خطرہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو۔ کتنا بھروسہ تھا حکم خدا پر مادر موسیٰ کو، اپنے گھر میں رکھنے سے زیادہ محفوظ دریا میں ڈالنا سمجھا، چنانچہ دریا میں ڈال دیا۔ اب جناب موسیٰ کی جو بہن تھی وہ صندوق کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، جہاں جہاں صندوق جا رہا تھا۔ تاریخ تفصیلی ہے، مجھے 5-7 منٹ میں سمیٹنا، اور اس کے بعد فضائل آل محمد پہ جانا ہے، جب تک اور مومنین آ جائیں گے جو ہر روز میرے ساتھ مجلس میں رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ کی بہن ساتھ ساتھ چل رہی، صندوق کہاں جا رہا ہے؟ پیچھے پیچھے۔ صندوق آپ جانتے ہیں جو قصر و محل بنائے جاتے ہیں، دریا کے کنارے بنائے جاتے ہیں، فرنٹ سائڈ شہر میں ہوتا ہے، بیک سائڈ میں بھی ڈور ہوتا ہے جو دریا میں ہوتا ہے نارملی، ایسے قلعے ہمارے آپ کے بنے ہوئے ہیں۔ قصر فرعون میں بھی جو پیچھے کا دروازہ تھا وہ دریائے نیل پہ کھلتا تھا۔ اب جناب موسیٰ کی بہن دیکھتے دیکھتے چلی، یہاں تک کہ قصر فرعون کے پاس وہ صندوق جا کے رکا۔ جیسے وہ صندوق قصر فرعون کے پاس آیا، فرعون 3 مرتبہ آگے بڑھا کے حاصل کر لے۔ میں ساری بات کھل کے نہیں بیان کر سکتا ہوں، آدھی بات کہوں گا، پوری بات مجمع سمجھے گا، مجلسی مجمع۔ 3 بار آگے بڑھا، چاہا کہ لے لے، مگر وہ صندوق موسیٰ پیچھے ہٹ گیا۔ 4تھی بار جناب آسیہ کے پاکیزہ ہاتھ آگے بڑھے۔ سلامت رہیں آپ حضرات، اگر آپ ایسے سنیں گے تو مجھے ساری بات واضح کرنا نہیں پڑے گا۔ عزیزان گرامی، جناب آسیہ کا پاکیزہ ہاتھ آگے بڑھا، حق اہل حق کے ہاتھوں میں آ گیا۔ چنانچہ اب جناب آسیہ جب اندر لاتی ہیں، صندوق کو کھولتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ اس میں بچہ ہے۔ فرعون نے فوراً سوچا کہ وہی بچہ تو نہیں ہے، قتل کرنا چاہا، مگر میں نے ایک بات کہی تھی نا، فانوس بن کے، جسے اللہ رکھے، فانوس بن کے۔ اب فرعون نے جیسے قتل کرنا چاہا، آپ اللہ کی کرنی تو دیکھیں، اللہ کی قدرت تو دیکھیں، سارا اختیار رکھنے والا فرعون، بعض لوگ کہتے ہیں خدائی کا دعویٰ تک کر چکا تھا، وہ فرعون جو اتنا بڑا اقتدار رکھتا تھا، اب دیکھیں مرضی معبود کیا ہے، شاید موسیٰ کو اس کے گھر میں پالنا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ فرعون صاحب اولاد نہ ہو سکا، لا ولد تھا، اس کی اولاد نہ تھی۔ چنانچہ اب آسیہ بھی تو مومنہ ہے نا، توجہ چاہ رہا ہوں، آسیہ کو بھی ایک درد کھائے جا رہا ہے۔ چنانچہ مومنوں اور مومنہ کے لیے کئی بار اللہ غیب سے انتظام کرتا ہے۔ چنانچہ اب جب فرعون نے ان کو قتل کرنا چاہا، بچے کو مارنا چاہا، تو جناب آسیہ کہتی ہیں قتل کیوں کرتا ہے؟ کوئی ضروری ہے یہ وہی بچہ ہو؟ بچے تو نے ہزاروں قتل کروا دیے، کوئی ضروری وہی بچہ ہو جو تیری حکومت کو ختم کرے گا؟ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اولاد کی طریقے سے پال سکتے ہیں۔ چونکہ جناب آسیہ کو عزیز رکھتا تھا، مومنہ تھیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ انسانیت کی 10 مقدس ترین خواتین میں سے خاتون ہیں جناب آسیہ۔ عزیزان محترم، نہ کسی نبی کی ماں ہیں، نہ کسی نبی کی زوجہ ہیں، نہ کسی نبی کی بیٹی ہیں، مگر محترم اللہ کے نزدیک اس لیے ہیں کہ نبی کو پالا ہے۔ بہت شکریہ۔
مزاج ربانی سمجھ میں آیا, مشیت کا مزاج سمجھ میں آیا. عزیزان گرامی, میں آگے بڑھ رہا ہوں, فضائل کے گوشے ذہن میں یہاں مگر چھوڑ رہا ہوں. جناب آسیہ نے کہا ہم اس کو اپنی اولاد کے طور پہ رکھیں گے. فرعون مان گیا. اب اس کے دربار میں جناب موسیٰ پروان چڑھنے لگے. وہ سارے واقعات چھوڑ رہا ہوں, چہرے پہ تماچے مارنا فرعون کے, آگ کی طرف بڑھنا, جبریل کا ادھر لال کی طرف بڑھنا, جبریل کا ہاتھ پکڑ کے آگ کی طرف لے جانا, یہ سارے واقعات ہیں. اب بچپنا گزر گیا. قصر فرعون میں جناب موسیٰ بڑے ہو گئے. میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں سب قرآن ہے, کچھ لفظیں قرآن کی پیش کر رہا ہوں آیت کی شکل میں, کچھ کے ترجمے اور تفسیر پیش کر رہا ہوں. قرآن سے باہر آپ کو 10 دنوں سے لے کے نہیں نکلا ہوں. عزیزان گرامی, اب ہوا یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام, قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ بڑے ہوئے, وَلَمَّا أَشُدَّهُ, جب تھوڑا بڑے ہوئے تو ہم نے موسیٰ کو علم و حکم عطا کیا. علم عطا کیا. صاحب علم تو تھے, مگر اس کے باوجود اب ایک منزل آتی ہے کہ علم کی طلب میں آگے نکلتے ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, جناب موسیٰ اب اپنی قوم والوں کے درمیان ہیں. اتنے میں دیکھا 2 لوگ, میں تاریخ سمیٹ رہا ہوں, دیکھا 2 لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. ھذا من شیعتہ, ان میں سے ایک جو ہے موسیٰ کا شیعہ تھا. جناب موسیٰ نے اپنے شیعہ کی حفاظت کے لیے اس کے مخالف کے سینے پر ایک ہاتھ مارا. فوقظ موسیٰ وقضى علیہ, موسیٰ نے ایک گھوسا مارا, مر گیا. آپ تو جانتے ہیں ہیبت موسیٰ مشہور ہے, ہیبت موسیٰ مشہور ہے. عزیزان گرامی, جناب موسیٰ کو یہ احساس ہوا کہ اس کی سزا موت نہیں تھی اور نہ موت کے ارادے سے, مگر اتنا وزنی. عزیزان گرامی, موسیٰ کا ہاتھ دھمک ختم ہو گیا. فوراً اللہ سے استغفار کیا, پروردگار عالم مجھ سے شاید تھوڑا زیادتی ہو گئی. لیکن عزیزان گرامی, اب دوسرے دن پھر اسی کی لڑائی کسی اور سے ہو رہی تھی. اب یہ باطل پہ تھا. جناب موسیٰ نے اس کو ڈانٹا جس کو کل بچایا تھا. یہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھی وہی کام ہو جائے. تو اس نے کہا جیسے کل مارا تھا ہم کو مار دو گے کیا؟ ابھی وہاں یہ بات ہو رہی تھی, اس کو کس نے مارا پتہ نہیں چلا تھا, مگر اس کے اس جملے سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ نے قتل کیا. چنانچہ موسیٰ کی پکڑ دھکڑ ہونے لگی. جناب موسیٰ اپنے شہر کو چھوڑ کے مدین میں دخلا فی المدین, جناب موسیٰ مدین میں داخل ہوئے, وہ شہر عراق کا جہاں جناب شعیب نبی جو بزرگ ہو چکے تھے, بوڑھے ہو چکے تھے, اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے. اور وہ کنویں والا پورا واقعہ پیش آیا. ساری آیتیں یہاں موجود ہیں, مگر اسے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ مجھے بہت تیزی فضائل کی وادی میں آپ کو لے کے جانا ہے. عزیزان گرامی, اب بیٹیوں کا واقعہ پیش آیا, پانی کے لیے مدد کرنا. اور اس کے بعد جناب شعیب نے بیٹی کی شادی کی, ایک بیٹی کی جناب صفورہ کی, جناب موسیٰ سے شادی کی. اور اس کے بعد 8 سال یا 10 سال آپ نے مہر کے طور پہ جناب شعیب کی خدمت کی, ان کی بھیڑ اور بکریوں کو چرایا, ان کے گھر میں رہے, مہر کے عنوان سے عزیزان گرامی یہ خدمت انجام دیتے رہے. اب ایک وقت آیا کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اب تم آگے بڑھو, تم نبوت کے فرائض انجام دو. تو جناب روز احس نارن, جب واپس جا رہے تھے تو پہاڑ کے پاس سے ایک آگ کا احساس کیا. آواز قدرت آئی, یا موسیٰ انی انا اللہ, اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں. اللہ جہاں جب جیسے چاہے آواز ایجاد کر دیتا ہے. عزیزوں, آواز آئی, درختوں سے آواز نکلتی تھی, موسیٰ سے باتیں ہوتی تھی. یا موسیٰ انی انا اللہ, میں تمہارا اللہ ہوں. موسیٰ سے گفتگو ہوئی, حکم تبلیغ کے لے جاؤ. عزیزان گرامی, ابھی ایک مرحلہ اور بھی بیچ میں آتا ہے, وہ یہ کہ جناب موسیٰ جو صاحب علم تھے, نبوت مل چکی تھی, بہت عظمتوں والے تھے, کہیں ان کو خیال یہ آ گیا کہ میں بہت بڑا پڑھا لکھا ہوں, کہ پڑھے لکھوں کے لیے درس ہے کہ علم اگر ملے, نالج بڑھتی جائے, رتبہ بڑھتا جائے تو شکر خدا کرنا, غرور نہ کرنا. اللہ کو جب نبی کا یہ احساس پسند نہ آیا, میں لفظ احساس کہہ رہا ہوں, غرور نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ نبی کے لیے الفاظ سنبھال کے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ احساس ہوا کہ میں بہت جانتا ہوں, تو اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے ایک بندے کے پاس جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. اب جناب خضر سے ملاقات ہوتی ہے. جناب خضر سے جناب موسیٰ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کیا آپ مجھے تعلمنی, مجھے وہ علم بتائیں گے جو آپ کو بہت زیادہ حاصل ہے.
جو علم آپ کے پاس قرآن مجید نے جناب خضر کے لیے من لدنا کا استعمال کیا، علم لدنی تھا جناب خضر کے پاس. کب مجھے آپ سکھائیں، مجھے اپنے ساتھ رکھیں، میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں. جناب موسیٰ محسوس کیجئے گا کون ہیں؟ 5 بڑے نبیوں میں اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب توریت ہیں. اتنا بڑا نبی، مگر اس سے جناب خضر کہتے ہیں لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ مت چلو، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تحمل نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، میری باتوں کو تم تحمل نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، آپ نوجوانوں سے زیادہ ناراض نہ ہوئیے گا، محبت سے سمجھائیے گا. جو بیچارے نادان نوجوان آتے ہیں آیت اللہ خامنئی کے، آیت اللہ سستانی کے، مراجع کرام کے فتووں پہ اعتراض کرتے ہیں، جو بات نہیں سمجھ میں آتی اس پہ اعتراض کرتا ہی یہ بندہ. میں کچھ کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، ہمارا ابھی اسٹیٹس اتنا ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں جا کے سوچ پائیں جہاں سے وہ بول رہے ہیں. تو ہم اپنی عقل کے اعتبار سے ان بزرگ علماء کو سوچتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی خضر کی باتوں کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میں پیغام دے چکا جو دینا تھا، مجھے نہیں معلوم کہاں تک بات پہنچی. پیغام دینے کے لیے گھنٹے بھر کی گفتگو اچھی بات ہے، مگر ضروری نہیں ہے، ایک جملہ بھی اگر پہنچ جائے تو کافی ہے. عزیزان گرامی، ان بزرگ شخصیتوں پہ اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ کیا اللہ نے تمہیں اتنا علم دیا ہے کہ وہاں جا سکو، اپنی عقلوں کو لے جا سکو جہاں انہوں نے 70 سال اسی دنیا میں گزار کے نتیجہ حوالے کیا تمہارے. اور کر رہے ہیں جناب موسیٰ اپنے کو بہت بڑا عالم سمجھ رہے تھے، مگر خضر نے یہ کہہ دیا کہ موسیٰ تم اعتراض کرو گے میری باتوں پہ، تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کل نہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، چونکہ اللہ کا حکم تھا جاؤ ساتھ میں، کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم خاموش رہیں گے. عزیزان گرامی، جناب موسیٰ ایک کشتی پہ سوار ہوئے جناب خضر کے ساتھ. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، مگر میں کچھ تمیز استوار کر رہا ہوں کسی میسج کو ڈیلیور کرنے کے لیے. عزیزان محترم، جناب موسیٰ سوار ہوئے کشتی پہ، کشتی کو بیچ سے سوراخ کر دیا، اس کو وہ کر دیا، یعنی اس کو عیبدار کر دیا، کاٹ پیٹ دیا، پرانی کر دیا. نہیں، ٹھیک ٹھاک کشتی تھی، اس کو خراب کر دیا جناب خضر نے. کشتی نو کو، بوٹ کو جناب خضر نے توڑ پھوڑ دیا تھوڑا بہت. جناب موسیٰ نے کہا کہ لقد جئت شیئا امرا، ارے اب تو آپ نے عجیب و غریب کام کر دیا، ہمارے لفظوں میں بے تکا کام کر دیا. یہ کیا کیا؟ اچھی بھلی کشتی آپ نے اس کو خراب کر دیا، توڑ پھوڑ دیا، نقصان پہنچا دیا، پرانی کر دیا. جناب موسیٰ سے خضر کہتے ہیں ساحل پہ اتر جانا، میرے ساتھ نہ چلنا، میں نے تم سے کہا تھا خاموش رہنا، تم سے برداشت نہ ہوگا. ہاتھوں کو جوڑ دیا، نہیں اب خاموش رہوں گا، اب خاموش رہوں گا. اس پار اترے دریا کے، یہ اپنے گھر کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے. دریا کے اس پار اترے، جناب خضر نے ایک جوان کو قتل کر دیا. اب جناب موسیٰ کو تھوڑا سا غصہ آیا. موسیٰ کو ابھی پورا عرفان بھی نہیں ہے ان کا ظاہری طور پہ. جناب موسیٰ کو غصہ آیا اور کہا لقد جئت شیئا نکرا. نکرا کہتے ہیں منکر کو، نہیں انل منکر، بری چیزوں کو، گناہ کو. اب آپ نے غلط کام کر دیا، وہاں کہا تھا عجیب کام کیا، یہاں کا غلط کام کر دیا. یہ کیا کر دیا؟ ایک بے گناہ کو مار دیا. کہ ہٹ جاؤ میرے ساتھ سے، میرا ساتھ چھوڑ دو، میرے پاس سے چلے جاؤ. میں نے تم سے کہا تھا میرے ساتھ چلنا تو خاموش رہنا، اعتراض نہ کرنا. عزیزان محترم، اب ہوا یہ کہ میں یہاں پر اس واقعے کے اختتام پہ کل کی یا پرسوں کی مجلس سے ایک جملے سے نہیں ملاؤں گا ایک گفتگو کو. عزیزان گرامی، ہوا یہ کہ اب جناب موسیٰ نے پھر ہاتھوں کو جوڑ دیا، نہیں اب کچھ نہیں کہوں گا. آگے بڑھے، ایک دیوار گر رہی تھی، ایک گاؤں میں پہنچے. گاؤں والوں نے بہت بد اخلاقی کی، نہ کھانا نہ پانی، کچھ پوچھا نہیں، مہمان نوازی نہیں کی، ان کا بالکل خیال نہیں رکھا، بد کرداری سے پیش آئے، بد اخلاقی سے ان کے ساتھ پیش آئے. مگر اس گاؤں میں گرتی ہوئی ایک دیوار کو جو گر رہی تھی، ڈھہ رہی تھی، اس کو تعمیر کر دیا. محنت کی، موسیٰ ساتھ میں محنت کر رہے ہیں، اینٹا گارا مٹی سب دے رہے ہیں، دیوار کھڑی ہو گئی. گاؤں سے آگے بڑھے، جناب موسیٰ نے پھر کہہ دیا کہ لو شئت اتخذت اجرا. آپ نے فری میں ان لوگوں کو کام کر دیا،
جو آپ کو کھانا پانی کچھ نہیں پوچھ رہے تھے. آپ چاہتے تو اتنا بڑا کام کیا تو ان سے اجرت لے سکتے تھے. اب جناب خضر نے کہا بس 3 بار مہلت دی تمہیں. ھذا فراق بینی و بینکم، اب ہمارے اور تمہارے جدائی کا وقت آ گیا ہے. تم جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں اپنے راستے پہ چلنے دو. اور آپ جانتے ہیں جناب خضر اللہ کے ان نبیوں میں سے ہیں جو آج تک زندہ ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ دریاؤں اور سمندروں میں رہنمائی بھی کرتے ہیں. غور کر رہے ہیں نا؟ جناب خضر باحیات ہیں. اس خضر نبی نے کہا ھذا فراق بینی و بینکم. یہ وہ روایتیں تفسیر کی پڑھ رہا ہوں جو کسی ایک فرقے کی نہیں، سارے مسلمانوں نے لکھی ہے. کہا تم جاؤ، اب ہمارے اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا، لیکن ان تینوں کاموں کا سبب سنتے جاؤ جس پہ تم برداشت نہیں کر پا رہے، تحمل نہیں کر پا رہے تھے. سنو، میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ کشتی ایک یتیم کی تھی، اس سے میں نے کرائے پہ لیا تھا. آگے ایک بادشاہ کا کارواں آ رہا ہے جو صحیح اور سالم کشتیوں کو چھین رہا ہے. میں نے سوچا کہ اگر یہ کشتی صحیح رہے گی، بادشاہ چھین لے گا تو بچے بے روزگار ہو جائیں گے. ان بچوں کی روزی روٹی کا ذریعہ یہی کشتی ہے، لہذا کشتی کو عیبدار بنایا تاکہ کشتی بچی رہے، بچوں کا رزق و روزی چلتا رہے. میں نے دیوار اس لیے اٹھائی کہ اس دیوار کے نیچے ایک یتیم بچے کا مال دبا ہوا خزانہ. ماں باپ مر گئے ہیں، اگر وہ دیوار پوری گر جاتی تو خزانہ سامنے آتا تو اس یتیم کا مال دوسروں کے ہاتھ لگ جاتا. اب جب یتیم بڑا ہوگا تو خود اس خزانے کو حاصل کرے گا نکال کے. اور سنو، میں نے سب سے اہم میں نے اس جوان کو اس لیے مارا کہ اس کے ماں باپ، عزیزان گرامی، مولائے کائنات کے مقابلے میں اس جنگ میں، مشہور جنگ میں جو 2 لوگ آئے تھے بہت بڑے بڑے، ان میں سے ایک جو ہے نا، آپ جانتے ہیں، ایک عزیزان گرامی وہ تھا کہ جو اہل بیت کے ساتھ تھا، علی کے ساتھ تھا. اس کے بیٹے نے اس کو برباد کر دیا تھا. مولا نے خود کہا ہے، نام لینا ضروری تو نہیں ہے، آپ سب سمجھ گئے نا. عزیزان گرامی، مولا کائنات کی جنگ یاد رہے. عزیزو، اب یہاں پر جناب خضر کہتے ہیں یہ جو جوان بیٹا تھا نا، اس کے ماں باپ صالح اور نیک انسان تھے. اگر یہ زندہ رہ جاتا تو اپنے نیک والدین کو جہنمی بنا دیتا. میں نے اس لیے مارا تاکہ جہنم میں جانے سے اس کے ماں باپ. اب یہاں انڈر بریکٹ جلدی سے ایک بات کہہ دوں جس کو ڈسکس کرنا بعد میں کر لے گا. میری روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے، لہذا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، مگر پھر بھی ہو سکتا ہے بچے سوچیں کہ ابھی تو اس نے گناہ کیا نہیں. دیکھیں، ہر انسان، ہر نبی اور ولی موظف نہیں ہے کہ بات کے اعتبار سے عمل کرے، جو جانتا ہے فیوچر میں اس کے اعتبار سے عمل کرے، مگر کچھ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے، انہی میں سے خضر ہیں. غور کر رہے ہیں؟ تو ایسا علم والا خضر نبی، مگر وہ بھی میں نے اس دن مجلس میں عرض کیا تھا، ایسا عالم بھی رسول خدا کے پاس بزم میں آتا ہے، باتیں کرتا ہے. نبی اپنی جگہ سے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے پاس بیٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیے، گفتگو ہوتی ہے. عزیزان گرامی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. ابھی صحابیوں کو پتہ نہیں ہے یہ آنے والا کون ہے. کہا میں کچھ اس دن کے جملے کو آج مکمل کر رہا ہوں جو اس دن میں نے اشارہ کیا تھا. نبی اکرم سے پوچھتے ہیں اصحاب، یار نبی اکرم سے کہتے ہیں وہ آنے والے بزرگ ان کے، یا رسول اللہ آپ سے کچھ سوال کرنا ہے. زانو پہ امام حسن بیٹھے تھے، کہا اس بچے سے آپ گوشے میں لے جا کے سوال کر لیجئے. کونے میں جا کر کے پوچھتے ہیں، حسن سے کچھ گفتگو ہوتی ہے. عزیزان محترم، گفتگو کے بعد خضر خدا حافظ کہہ کے نبی کو جانے لگتے ہیں تو نبی پوچھتے ہیں آپ کو سوال کا جواب مل گیا؟ تب خضر کہتے ہیں جیسے جواب کی امید آپ سے تھی ویسا ہی حسن نے لیا. بات سمجھ نہیں، حسن کا معیار سمجھ میں آیا. موسیٰ جیسے نبیوں کو وہ جو علم بانٹتا ہے اسے خضر کہتے ہیں، علم دیتا ہے جو خضر کو اسے حسن کہتے ہیں. آج کی مجلس میں پہلی بار میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ذرا سے ادھر آ جائیے گا. آپ لوگ یہ جگہ بک کر لیے، سلوات پڑھتے ہوئے قریب آ جائیں. پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے، جگہ کم پڑ رہی ہے، آپ لوگ آگے آ جائیے گا. اور اتنا سمٹ کے بیٹھے کہ پھر مجھے محسوس ہو کہ اب آپ کے بیچ میں گنجائش نہیں ہے.
اور لوگوں کو بلانے کی. اور قریب آ جائیں. محمد آل محمد. ذرا ادھر بیٹا آپ لوگ ادھر آ جائیے گا ذرا سا, ادھر ہمارے رائٹ سائڈ میں جگہ ہے یہاں پہ, تاکہ ادھر سے لوگ آ سکیں. صلوات بر محمد آل محمد. عزیزان گرامی, جناب موسیٰ کے سلسلے سے بھی بہت سی باتیں پڑھنی تھیں, مگر گھڑی بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی ہے. میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے. 15-20 منٹوں میں فضائل کا خزانہ ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا. داستان موسیٰ کو سمیٹ رہا ہوں. اب آئیے سورہ قصص کی ایک آیت اور پیش کرتا ہوں. سورہ قصص میں جناب موسیٰ نے تبلیغی زندگی آغاز کی, آگے بڑھتے رہے. اب دوبارہ امت والوں کے درمیان جا رہے ہیں تو ایک دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. سورہ قصص آیت نمبر 34. موسیٰ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جب امت والوں کے درمیان اپنی بات رکھوں تو امت مجھے جھٹلائے, لہٰذا دست سوال کو بلند کرتے عرض کیا قرآن ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. 10 دن پورے 10 دن قرآنی فضا میں آپ غدیری بن کے چلے ہیں میرے ساتھ. عزیزان گرامی, یہ ثبوت ہے اس بات کا جو اہل غدیر ہیں وہ اہل قرآن ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, جناب موسیٰ دعا کرتے ہیں واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی یریداً یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. موسیٰ علیہ السلام جب امت والوں کے درمیان اپنی بات کہنے کے لیے جانے لگے تو جناب موسیٰ نے دعا کی کہ پروردگار عالم میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا کے میرے ساتھ بھیج دے. ایسا نہ ہو کہ میں امت والوں کے درمیان اپنی بات رکھے تو وہ جھٹلائیں. انی اخاف ہو, مجھے خوف ہے کہ انی اخاف یکذبون, کہ وہ میری تکذیب کریں گے, مجھے جھٹلائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور کے نبی کو یہ خوف رہتا تھا کہ امت میں کچھ ایسے سر پھرے ہیں کہ جب نبی اپنی بات رکھے گا تو جھٹلائیں گے. اور ہر دور کے نبی کو ایسے باوفا بھائی اور جانشین کی ضرورت ہوئی جو صاحب فصاحت و بلاغت ہو. اب سمجھے نبی صاحب نہج بلاغہ کا انتظار کیوں کر رہے ہیں. میں یہاں واپس آؤں گا مگر ذرا 2-3 آیتیں اور سن لے, چھوٹی چھوٹی 5-6 آیتیں, 8 آیتیں بلکہ. سورہ طٰہٰ میں بھی جناب موسیٰ کی ایک دعا اسی اپنے بھائی ہارون کے لیے ملتی ہے. جناب ہارون بھی نبی ہیں, وزیر و وصی بھی ہیں جناب موسیٰ کے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 33 تک میں عام طور پر ریفرنسز دیتا ہوں آیتوں کے, تاکہ جو آن لائن مجھے سن رہا ہو اگر دیکھنا چاہے تو قرآن اٹھا کے دیکھ سکتا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 33. جناب موسیٰ ایک دعا اور کرتے اپنے بھائی کے لیے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. موسیٰ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری, خدایا میرے سینے کو کشادہ کر دے. یفقہوا قولی, میرے سینے کو کشادہ کر دے, میں امت کے طعنے برداشت کر سکوں. مجھے شرح صدر عطا فرما. یفقہوا قولی, خدایا لوگ میری باتوں کو واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گروں کو کھول دے. یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھ سکیں, اور خدایا میرا ایک وزیر بنا دے. واجعل لی وزیرا من اہلی, ایک ایسا وزیر بنا جو میرے اہل میں سے ہو. اہلی, موسیٰ کو نااہلوں کی وزارت پسند نہیں ہے. سلامت رہیں. میں نے سادگی سے جملہ پڑھا مگر آپ نے مجلسی بن کے سن لیا. موسیٰ کو نااہلوں کی وزارت پسند نہیں ہے. سب قرآن ہے, صرف جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں فضائل آل محمد کے.
موسیٰ کو نااہلوں کی وزارت پسند نہیں ہے. خدایا میرا ایک وزیر بنا دے جو میرے گھر سے ہو, میرے خاندان سے ہو, رشتے میں میرا بھائی ہو, اس کا نام ہارون ہو. علی والوں پیچھے تک کے مجمع کی توجہ چاہوں گا. میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے آج بھی, مگر آپ کی آوازوں کا ساتھ رہا تو 9 محرم کی مجلس کا انشاءاللہ حق ادا ہوگا. موسیٰ نے کہا اس کو وزیر بنا جو بھائی ہو, میرے گھر سے ہو, میرے خاندان سے ہو, میرا اہل ہو, اس کا نام ہارون ہو. میں نے کہا موسیٰ آپ نے سب تو بتا دیا, بچا کیا ہے؟ اعلان کر دیجئے, اعلان کر دیجئے. موسیٰ کہیں گے میں نبی اور رسول تو ہوں مگر اپنے وزیر کے لیے دعا تک رکھتا ہوں, اعلان کا حق نہیں رکھتا, انتخاب کا حق نہیں رکھتا. ارے جب موسیٰ جیسا نبی اپنے وزیر کے انتخاب کا حق نہیں رکھتا تو فخر موسیٰ کے وزیر کے انتخاب کا حق عرب کے بددعاؤں کو کہا. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. جہاں تک بھی جس تک بھی آواز پہنچ رہی ہے, میں بلا تفریق مذہب و ملت اپنے سارے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا, میرا انداز خطابت کا ہو سکتا ہے مگر پیغام محبت سے دے رہا ہوں, پیغام محبت سے دے رہا ہوں, پیغام قرآنی ہے. میرے بھائیوں میرے لہجے پہ نہ جائیے گا, قرآنی پیغام پہ جائیے گا, قرآنی پیغام پہ. قرآن ہے یہ. موسیٰ نے کہا میں حق نہیں رکھتا کہ اعلان کر دوں, انتخاب کر دوں, میں اپنی جانب سے منتخب نہیں کر سکتا, بس دعا کر سکتا ہوں. تو سوچیں موسیٰ کا جانشین اللہ کی مرضی کے بغیر نہ بنے اور فخر موسیٰ کا جانشین بندوں کی مرضی سے بن جائے. لمحہ فکریہ تو ہے نا عزیزان گرامی. اب سنیے گا, تو موسیٰ نے یہ کہا کہ خدایا مجھے ایسے بھائی کی ضرورت ہے جو صاحب فصاحت و بلاغت ہو, تاکہ جب میں اپنی بات رکھوں تو دنیا والے مجھے جھٹلائیں تو وہ تائید کر سکے. عزیزان گرامی اب سمجھے, عیسیٰ نے گہوارے میں اعلان کر دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں نبی ہوں. تو فخر عیسیٰ 40 سال کے بعد, میں کچھ کہہ رہا ہوں, یہ 40 سال نبی خاموش کیوں رہے؟ اصل میں نبی کو ہارون زمانہ کا انتظار تھا تاکہ جب امت والے جھٹلائیں تو وہ تائید کر سکے. ہوا بھی یہی, جب وہ ہارون زمانہ دنیا میں آ گیا اور عرب معاشرے کے لائق مجمع میں بولنے کے قابل ہو گیا تو اس وقت نبی نے دعوت دینے کے بعد یہ آواز دی میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس وقت جب امت والے جھٹلا رہے تھے تو ہارون موسیٰ صاحب نہج بلاغہ کھڑے ہو کے 10 سال کا بچہ کہہ رہا تھا صدقت یا رسول اللہ, صدقت یا رسول اللہ, صدقت یا رسول اللہ. اب جب سلامت رحم حضرات, اب جب عزیزوں علی کی تائید سے پہلے وہ واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا. علی والوں, علی کے والد محترم کی فضیلت پر ایک جملہ یاد آ گیا ممبر پہ, تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے دیکھا آپ سب عشق کرتے ہیں خاندان نبوی سے, خصوصاً والد حیدر کرار کے لیے کچھ خاص جذبات ہیں آپ کے دل میں. تو میں سارے مجمع کے حوالے ایک جملہ کر رہا ہوں. مجھے یقین ہے تمام عاشقین والد حیدر کرار میرے ساتھ آئیں گے. وہاں پر نبی کا ایک نااہل چچا تھا جو بار بار نبی کی مخالفت کر رہا تھا. تو نبی کے وفادار چچا نے, میں کچھ کہہ رہا ہوں, اس کے گریبان پہ ہاتھ رکھا, اس کو زمین پہ بٹھا کے کہا اس کتیاور, اے وہ جو صحیح سے دیکھتا نہیں, بیٹھ جا, خاموش ہو جا.
میں نے آور کا ترجمہ جان بوجھ کے اردو میں نہیں کیا. بیٹھ جا, خاموش ہو جا. عزیزان گرامی, اب نبی سے کہتے قم یا سیدی و مولائی وقل ما شئتا, دعوت ذو الشیرہ, اے میرے سید و سردار اٹھئے اور جو بھی دل میں آئے وہ کہیے. سید و سردار اٹھئے, جو دل میں آئے وہ کہیے. میں کہوں گا ابو طالب ذرا سنبھل کے, کہیں آپ کے عقیدے کے خلاف نہ بول دے. کہ جو دل میں آئے وہ کہیے, جو دل میں, سلامت رہو آزادار ہو میرے بھائیو, سلامت رہو, جو دل میں آئے وہ کہیے. میں کہوں گا آپ نے سید کہا, آقا کہا, سردار کہا. ابو طالب کو سردار ماننے والوں جملہ سننا, میں کہوں گا یہ آپ کا بیٹا ہے, آپ نے پالا ہے, یہ بھتیجا ہے آپ کا رشتے میں. کوئی ابھی تو سید و سردار مکہ آپ ہیں, سردار بطا آپ ہیں. کوئی چچا, کوئی باپ اپنے بیٹے کو, اپنے بھتیجے کو آقا کہتا ہے. ابھی آپ کو کیا پتا یہ ستاروں کو بلانے والا ہے, چاند کے ٹکڑے کرنے والا ہے, سورج کو پلٹانے والا ہے, یہ قاب و قوسین کو اپنی جوتیوں سے رون کے آنے والا ہے. سارے مومنوں کے حوالے اسلام کی جہت سے نقطہ ایک گوشہ کر رہا ہوں. آپ کو کیا پتا یہ قاب و قوسین کو اپنی جوتیوں سے رون کے آنے والا ہے. ابھی تو نبی نے اعلان رسالت کیا بھی نہیں. عجب نے ابو طالب کہیں میں اعلان رسالت سے پہلے محمد کو سید و سردار و آقا کہہ کے زمانے کو یہ بتانا چاہتا ہوں. جو اعلان رسالت کے بعد اسلام کا اظہار کرے, کلمہ پڑھے, وہ صاحب اسلام ہوتا ہے. جو اعلان رسالت سے پہلے نبی کو سردار مانے وہ محسن اسلام ہوتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں دعوت ذو الشیرہ سے بہت سے نقطے ذہن میں آ رہے ہیں, چھوڑتے ہوئے آخری منزل پہ آپ کو لے کے چلنا چاہوں گا. عزیزان محترم, بس ایک گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ یہ مجمع یہاں سے یوں دائرے کی شکل میں ہمارے ساتھ چل رہا ہے. درمیان میں ایک مجمع ہے جو ابھی غدیر کے میدان کے طریقے سے عزیزان محترم وہ حسن پیش نہ کر سکا. میں چاہتا ہوں پورا مجمع میرے ساتھ چلے. جناب موسیٰ کے وزیر ہارون, عزیزان گرامی اب سنیے گا. میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں نے سنا بعض دوستان آئے ہیں, بہت سے آن لائن سنتے ہیں, تو میں علی کی ایک فضیلت خلیفہ دوم کی زبانی پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت توجہ. اب میں پھر کہہ رہا ہوں, میرا لہجہ خطابت کا ہے, پیغام محبت کا ہے. عزیزان گرامی, ایک سنی عالم دین علامہ سلیمان حنفی قندوزی نے, میرے پاس کتاب موجود ہے, ینابع المودت کی پہلی جلد میں اس روایت کو لکھا ہے. البتہ یہ روایت بہت سے محدثین اہل سنت نے تحریر کی ہے. وہ کیا کہ خلیفہ دوم کہتے ہیں مولا کائنات کی تعریف کرتے ہوئے, سنو خلیفہ کی زبانی علی کی تعریف, مولا کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی کو اللہ نے 3 فضیلتیں ایسی دی کہ اگر ان میں سے ایک مجھے مل جاتی تو میں دنیا کی ساری دولتیں چھوڑ دیتا, ان میں سے ایک کو لے لیتا, انکلوڈنگ خلافت, سب چھوڑ دیتا, سب چھوڑ دیتا, ان 3 میں سے ایک لے لیتا. اور اللہ نے تینوں فضیلتیں علی کو دی ہیں. یہ وہ روایت نہیں ہے جو کنٹروورشیل ہو, ضعیف ہو, صحیح روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شیعہ سنی سب نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ینابع المودت نے ایک نام بعنوان مثال پیش کیا کتاب کا. علی کو اللہ نے بہت لطف آئے گا آپ کو 4-5 منٹ, مجھے یقین ہے سب غدیری بن کے میرے ساتھ چلیں گے. عزیزان گرامی, وہ کہتے علی کو 3 فضیلتیں ایسی ملی, ان میں سے ایک مجھے مل جاتی تو میں 70, ایک بعض کتاب میں نے دیکھا 100 سرخ اونٹوں کو چھوڑ دیتا. یہ 70 کی عدد کثرت کو بتاتی ہے,
سرخ اونٹ قیمت کو بتاتے ہیں. یہ ایک محاورہ ہے، یعنی میں ساری دولتیں چھوڑ دیتا، ان میں سے ایک فضیلت کو لیتا. پہلی فضیلت کیا ہے؟ کاش میرا مجمع عاشق پنجتن بن کے جملہ سن لے. سادگی سے پیش کروں گا، غدیری بن کے آپ کو سننا ہے. پہلی فضیلت علی کو یہ ہے کہ جب نبی کی بیٹی کے عقد کا مرحلہ آیا، فاطمہ سے شادی کی بات آئی تو رشتے تو ہم سب نے لیے، مگر نبی نے حکم خدا سے زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھوں میں لیا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، زہرا کا کفو بننا، فاطمہ صدیقہ کبریٰ کا کفو بننا. یہ فضیلت علی کو ملی، علی کو ملی. اس کے بعد دوسری فضیلت یہ ہے، میرے نوجوان بھائیوں میرے ساتھ آنا. دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب حکم آ گیا مسجد نبوی میں سب کے گھر کے دروازے بند کروا دیے گئے. سب کے گھر کے دروازے بند کروا دیے گئے حکم خدا سے. جبریل آ گئے. اصل میں مسجد نبوی کا جو آج نقشہ ہے نا، آپ میں سے جو لوگ گئے وہ میری گواہی دیں گے. بیچ میں مسجد ہے، چاروں طرف دروازے ہیں. آج دروازوں کے پیچھے صحن ہیں، آگے جا کے ہوٹل ہیں، مگر پہلے بھی یہی نقشہ تھا. مسجد تھوڑا چھوٹی تھی مگر نقشہ یہی تھا. مسجد میں لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے. دروازے آج بھی ہیں، اپنی مرضی کی حکومت نے نام لکھوا دیے دروازوں پہ، ہے نا عزیزان گرامی. مگر دروازوں کے پیچھے صحن ہے. پہلے دروازوں کے پیچھے مکانات ہوتے تھے. لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کے مسجد نبوی میں آتے تھے، پھر گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں جاتے تھے. آیت آ گئی کہ سب کے دروازے بند کروا دیے جائیں سوائے علی کے دروازے کے. عزیزان گرامی، یہ دروازہ کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے. مجھے نہیں معلوم، سب کو شاید علم نہیں ہے. وہ خانہ زہرا آج بھی موجود ہے، وہ دروازہ آج بھی موجود ہے مسجد میں. عزیزان گرامی، حکم آیا کہ نہیں، یہ جو مسجد سے نکل کے گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں جاتے ہو، یہ عبادت گاہ ہے، گزرگاہ نہیں ہے. جملہ حوالے کر رہا ہوں، یہ عبادت گاہ ہے، گزرگاہ نہیں ہے. کسی کی طہارت کا کیا بھروسہ؟ بھائی یہ مسجد نبوی اسلام کی ان 4 بڑی مسجدوں میں ہے جہاں سے نجاست کی حالت میں وہاں ٹھہرنا تو دور، گزرنا بھی حرام ہے. تو کسی کی نجاست کا، طہارت کا کیا بھروسہ؟ بس اسی کے گھر کا دروازہ کھلا رہا جس کی طہارت پر آیت تطہیر کی مہر سب تھی. آیت تطہیر کی مہر سب تھی. سب کے دروازے بند کر دیے گئے سوائے دروازے علی کے. عزیزان گرامی، اب جملہ سنیے گا. ایک بہت بڑے صاحب آئے جو رشتے میں نبی سے ذرا بڑے تھے. میں نے کہا میں پیغام محبت کا دینا چاہ رہا ہوں، لہذا کچھ چیزیں چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. کتاب میں پڑھنے والے پڑھیں جا کر کے، میں نے ریفرنسز دے دیے ہیں. عزیزان گرامی، نام لکھے ہوئے ان لوگوں کے. آئے نبی سے ذرا رشتے میں بڑے تھے. یا رسول اللہ، کیا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے؟ نبی نے کہا جی صاحب آپ کے لیے بھی. دوسرے صاحب آئے، عمر میں بڑے تھے نبی سے. یا رسول اللہ کچھ میری بزرگی کا خیال ہے جی. کہا نہیں آپ کے لیے بھی، سب کے لیے. تیسرے صاحب، چوتھے صاحب کتابوں میں نام لکھ کے ہیں. میں کہاں تک بتاؤں، آپ خود پڑھ لیجئے گا. کچھ ہوم ورک چھوڑ کے جا رہا ہوں، سب مولوی سے مت پوچھا کیجئے. غور کر رہے ہیں عزیزان گرامی؟ لوگ آتے گئے، یا رسول اللہ کیا میرے لیے بھی حکم ہے؟ نبی نے کہا جی حضور آپ کے لیے بھی. بہت لوگوں نے چاہا، بڑی بڑی شخصیتوں نے چاہا کہ مسجد میں گھر کا دروازہ کھلا رہنے کی اجازت مل جائے، مگر کسی کو اجازت نہ ملی سوائے علی کے. سوائے علی کے. میں سارے مسلمانوں تک محبت بھرا
پیغام دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ مسجد میں دروازہ لوگوں نے کھلوانا چاہا، اپنے لیے مسجد میں دروازہ نہ کھلوا سکے۔ اے دنیا والوں، آپ جس کے پیچھے چلنا چاہیں چلیں، آپ کو حق ہے، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ مگر دعوت فکر ضرور دینا چاہوں گا۔ آپ نے سنا ہے نا کہ جنت میں جانے کی تمنا تو آپ سب کو ہے نا، آپ نے نبی کی حدیث سنی ہے نا، جنت میں بھی ایک دروازہ ہے۔ میرے بھائی جملہ مکمل کر رہا ہوں، جنت میں جانے کی تمنا شوق سے کرو، پہلے یہ سوچو دنیا میں چلتے کس کے پیچھے ہو؟ ارے جو اپنے لیے مسجد میں در نہ کھلوا سکے وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ۔ عزیزان گرامی، بہت شکریہ۔ جو اپنے لیے مسجد میں در نہ کھلوا سکے وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلائے گا۔ میں آخر میں، مجھے مسائل میں کہنا نہ پڑے لہذا گزارش کروں گا، ادھر ابھی جگہ باقی ہے، آپ لوگ سلوات پڑھتے ہوئے ادھر آ جائیں، تھوڑا سا ادھر بیٹھ جائیے چونکہ ابھی کچھ لوگ اور بھی آ رہے ہیں، سلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ آگے آئیں۔ اچھا، میں ایک کام کرتا ہوں، آج چونکہ آج آخری رات ہے، شب عاشور ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی باہر نہ رہے اور جو بھی گریہ کرنا چاہے وہ آپ کے ساتھ فرش عزا پہ آ جائے اور گریہ کر لے۔ لہٰذا بہت دیر سے آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا ذرا آپ کے گھٹنوں میں بھی تازگی آ جائے۔ میں وہ نام اپنی زبان پہ جاری کروں گا، جو اس نام کو سن کر کے اپنی جگہ سے قیام کرنا، یہ سنت امام رضا ہے، ثواب ہے۔ عزیزان گرامی، البتہ اس نام کو سن کر کے باہر جانا میرے لفظوں میں یہ مکروہ ہے۔ سب اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے لیکن آگے آئیں گے۔ السلام علیکم یا قائم آل محمد۔ اب قریب آ جائیے، آپ لوگ ادھر آ جائیں، بالکل آگے آ کے بیٹھیے گا، بالکل آگے آ کے۔ جی جی بس وہی، اسی لیے مجھے تمید ہے۔ سبحان اللہ، محمد آل محمد۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنے بھائیوں کے لیے جگہ بنا دی۔ اب میں یہاں پر 1 منٹ اور آپ کا لینا چاہوں گا، پھر فضائل کی وادی میں آخر کے 2-3 منٹوں کے لیے ویسے ہی لے کے جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں، دیکھیے اپنے لیے پرسنلی اپنے لیے کوئی خواہش کرنا، کسی مومن کے لیے خواہش کرنا آج کے شب میں اچھا نہیں لگتا، مگر حسین کے عزا خانے کے لیے التماس کرنا اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب بڑے خلوص سے، انہماک سے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس پروگرام میں عشرے میں آنے والی ہر فرد یہ چاہتی ہے کہ عشرہ اور بہتر طریقے سے آگے بڑھے، اسی طریقے سے یہ عزاداری حسین ہوتی رہے۔ تو اس کے لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کمیٹی کی جانب سے، یہاں جعفر موجود ہیں، دوسرے اراکین موجود ہیں، آج دیکھیے حسین کے نام پہ خرچ کرنا ہے نا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور کہہ دوں، ایک مسئلے کے عنوان سے میں لباس پیغمبر پہن کے بیٹھا ہوا ہوں۔ عاشور کے دن بنو امیہ نے، آپ زیادہ عاشور میں پڑھتے ہیں، تبرکت بھی بنو امیہ، قاتلین امام حسین نے روایت گڑھ کر کے روز عاشورہ کو برکت کا دن قرار دیا۔ جھوٹی اور جعلی روایتوں میں حسین کے قتل کے پہلے سے کوئی روایت نہیں تھی، روزہ ووزہ سب اسی کا جعلی سے حصہ ہے جو عاشور کے دن کر دیا گیا ہے۔ عاشور کے دن روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے، اور کر رہے ہیں بہت سی تبرکت بھی بنو امیہ، معصوم نے کہا ہے کہ بنو امیہ نے اس دن کو روز برکت قرار دیا ہے۔ اور ہمارے جو دشمن ہیں، یعنی اہل بیت کے دشمن، عزیزان گرامی، میں عزیزو صرف ناصبیوں کی اور دشمنان اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مسلمان چاہے شیعہ ہو چاہے سنی، یہ سب حسین سے اور خانوادہ رسالہ سے عشق کرنے والے ہیں۔ تو اگر میرا کوئی طنز بھی ہوگا نا، تو طنز یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اپنے دوسرے فرقے کے بھائیوں کے لیے طنز کر رہا ہوں، بلکہ یہ ناصبیوں کے لیے بات ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو وہ جو حسین کے اور خانوادہ رسالت کے دشمن ہیں، انہوں نے بنو امیہ روز برکت قرار دیا ہے۔ ہمارے یہاں عزیزان گرامی یہ ہے، علماء کا بیان ہے کہ روز عاشورہ روزی روٹی کے حصول کے لیے انسان نہ بڑھے،
اپنے آل و عیال کے لیے کچھ خریداری نہ کرے، کھانے پینے کا، گھر کا انتظام نہ کرے. ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے اور آپ کے گھر میں خدا نخواستہ جنازہ رکھا ہوتا ہے تو ہم تو نہیں جاتے ہیں دکان کھول کر کے، آفس کھول کر کے جاب پہ، اور حسین کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. تو کیسے ممکن ہے زہرا کے گھر میں صف ماتم بچھی ہو اور ہم جاب پہ اور نوکری پہ جائیں؟ اس دن جاب پہ جانے سے، اپنا کام کرنے سے پرہیز کرنا لازم ہے. لیکن ان ملکوں میں کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں، ہم کسی کو غلط نہیں کہنا چاہتے، مجبوراً اگر کوئی جا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح حاضری دینے کے لیے کہ حاضری دے کے آ جائیں، کوئی عذر ہے تو کم سے کم میرا مشورہ ہے ایسے موقع پہ میں پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ یہ مشورہ دیتا ہوں اور لوگ پسند کرتے ہیں. چونکہ ان ملکوں میں کئی بار ہندوستان پاکستان جیسے حالات نہیں، کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں، کچھ کو جانا پڑ جاتا ہے مجبوری. تو میں ان کو غلط کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ وہ خود فیصلہ کریں گے کہ ہمارے لیے مجلس میں آنا زیادہ بہتر ہے آج، یا وہاں جانا بہتر ہو، جا کے حاضری دے کے آنا بہتر ہے. لیکن اگر مجبوری درجے جائیں تو آپ کو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، مشورہ دینا چاہوں گا کہ عاشور کے دن کا جو ہدیہ بنتا ہو، اس دن کی جو سیلری بنتی ہو، وہ اپنے بچوں پہ خرچ نہ کیجیے، حسین کے عزاخانے کو دے دیجیے. اور اس وقت چونکہ اس IMA کو زیادہ ضرورت ہے اپنا مرکز بنانے کے لیے، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نیت کریں کہ اگر کہیں کل جانا بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے تو کل کی جاب کا جو پیسہ ہے وہ ادارے کے حوالے کریں گے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. مگر یاد رکھیں ایک جملہ کہہ دوں کہ میں کسی ایک خاص ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا ان جنرل، چونکہ اس ممبر سے بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، یہ حالات سامنے، لہٰذا میں نے اس سینٹر کا نام لیا ہے. ورنہ آپ کسی بھی سینٹر میں آپ خدمت انجام دیتے ہیں، ثواب آپ کو وہی ملے گا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بہت خوبصورت آپ نے 9 دنوں سے، اور تھرسڈے والی مجلس جوڑ لیں تو 10 دن سے آپ نے پورا عشرہ بڑی خوبصورتی سے سنا ہے. مجمع اکٹھا ہو کے میرے پاس آ گیا ہے، مصائب کے لیے پورا ماحول تیار ہے. مگر ایک جملہ فضائل کا ضرور پیش کرنا چاہوں گا. میں خلیفہ دوم کی 3 خواہشیں پیش کر رہا تھا. یہ وہ مرحلہ ہے جو ابھی تک آپ کے ساتھ حیدر حیدر کے نعرے میں شامل نہ ہو سکا، وہ اب شامل ہوگا. ماحول ہی ماشاءاللہ قدیریوں نے ایسا بنایا ہے کہ کیسے ممکن ہے حیدری ہو اور حیدر نہ کہے. بہت توجہ. تیسری خواہش وہ یہ کہتے ہیں کہ روز مواخات موضوع سے ہٹا نہیں ہوں. روز مواخات ہجرت کے بعد جب نبی مکے سے آنے والے مسلمانوں کو مدینے کے مسلمانوں کا آپس میں بھائی بنا رہے تھے، ماشاءاللہ سلامت رہے، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے. مہاجر کو انصار کا، انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا. سب کو جب بھائی بنا چکے ایک دوسرے کا، تو نبی نے دیکھا، میرے بھائیوں کی روایت مجھے ان کے لفظوں میں نقل کرنے دیجیے گا. نبی نے دیکھا علی یا مرتضیٰ ایک گوشے میں، ایک کونے میں سر کو جھکائے ہوئے دل برداشتہ حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا نروسنس کا شکار ہیں، مایوسی کا شکار ہیں. علی سر کو جھکائے ہوئے ہیں. نبی نے یہاں سے علی کو دیکھا، کہا علی یہ اتنا تم دل برداشتہ کیوں ہو، ایسے کیوں مایوسی سے بیٹھے ہوئے ہو؟ علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا. آپ سب کو لطف آئے گا. بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا. آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا. علی کو قریب بلایا، مجمع کی طرف نظر کی. نبی اور علی ایسے کھڑے ہیں، اصحاب کا مجمع ادھر ہے. کہا علی ذرا اس مجمع پہ نظر ڈالو، دیکھو میں نے کس کو کس کا بھائی بنایا ہے، جو جیسا تھا. سلامت رہو بھائیو.
اس کو ویسے کا بھائی بنایا. میں لفظوں کو بدل دوں. نبی نے علی سے کہا علی میں نے کس کو کس کا بھائی بنایا ہے؟ جس کا مزاج جس سے ملتا تھا ہم نے اس کو بھائی بنایا. جو جیسا تھا اس کو ویسے کا بھائی بنایا. اب پورے مجمع پہ نظر ڈال کے مجھے بتاؤ کہ اس پورے مجمع میں کوئی ایک بھی ایسا ہے جسے تمہارے جیسا کہا جا سکے. اور پھر فرمایا یا علی اما ترضا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو ان تکونا منی ترجمہ نہ کرنے پہ مجبور کیجیے گا. اما ترضا کیا تم راضی نہیں ہو ان تکونا منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. سلامت دونوں ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی؟ سوائے اس کے بس فرق اتنا ہے کہ ہارون نبی بھی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اپنا بھائی بنایا روز مواخات. عزیزان محترم یہ ہے علی کا مرتبہ، علی کے فضائل. عزیزان محترم وہ خود کہتے ہیں کہ ان تین میں سے ایک مجھے مل جاتی تو سب چھوڑ دیتا. بھائی بنایا تھا. عزیزان محترم علی کو ایسی ایسی فضیلتیں ملیں کہ جن فضیلتوں پہ پوری دنیا رشک کرتی ہے. اور میں نے دن کی گھر کی ایک مجلس میں شاید آپ میں سے بعض لوگ رہے ہوں ایک جملہ کہا تھا کہ جو جناب ابو طالب کو کافر کہا گیا، حسین کو قتل کیا گیا، اصل میں یہ علی کی دشمنی تھی، جس کا جواب یزیدی لشکر نے خود دیا. جب امام حسین نے پوچھا کہ میں نے حلال محمدی کو حرام کیا، حرام محمدی کو حلال کیا، تو ادھر سے آواز آئی بغضا لابیک، امام کو آپ کے بابا کی عداوت میں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں، آپ کو احساس ہے نا، دیکھیے میری آواز نہیں ساتھ دے رہی ہے مگر میں آج پھر میں وہی کہوں گا. میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ ایسے گریہ کرتے ہیں، اہل گریہ ہیں، شاید میری آواز نہ پہنچے آپ تک، مگر مصائب میں بس یہی تصور کافی ہے کہ آج شب عاشور ہے. اس کے بعد جو مجھے گھر کی مجلس پڑھنی ہے، شب عاشور کے مصائب اس مجلس میں پڑھ دوں گا. آج مجھے کوئی اور مصائب پڑھنے کو کہا گیا ہے، مجھے آج کسی اور کا مصائب پڑھنا ہے، مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا. شب عاشور میرے بھائیو آج وہ رات ہے جس رات میں حسین کے خیمے میں رونقیں باقی ہیں. پیاس تو ہے مگر عباس بھی ہیں، اکبر بھی ہیں، اور محمد بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، مگر اب جو کل رات آئے گی وہ شام غریباں ہوگی. عزیزان محترم، عزیزو، میرے بھائیو، میں ایک جملے کے سہارے سے آج کے مجاہد کے مصائب پہ آ جاؤں. دیکھیے کربلا کی تاریخ کے دو مجاہد ایسے ہیں، میری بات تم سوچو کہ نازداروں، تو آج ہی نہیں 8 ربیع الاول تک
ہر مجلس میں گریہ کرو گے. کربلا کی تاریخ میں 2 مجاہد ایسے ہیں, 2 شہید ایسے ہیں, 2 شہید, مجاہد نہ کہوں 2 شہید کہوں, 2 شہید ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ سننے کے بعد غیر قوموں کو بھی رونا آتا ہے. عزیزو, ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں ہندوؤں کی میجارٹی ہے. ہندو عورتوں کو بھی جب یہ بتایا جاتا ہے کہ کربلا میں حسین کی ایک 4 سال کی بچی تھی جو ہائے پیاس زندان شام میں مر گئی, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا. حسین پانی لینے کے لیے آئے تو تیر سے شعبہ سے مارا گیا. ہندو عورتیں بھی رونے لگتی ہیں, غیر قومیں بھی. عزیزو, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, میں نے کہا 8 ربیع الاول تک گریہ کرو گے, سوچو گے تو ہر مجلس میں. عزیزو, جن 2 ننھے شہیدوں کی مظلومی کو سن کے دنیا کی دیگر قومیں بھی آنسو بہاتی ہیں. عجیب اتفاق ہے, ان دونوں بچوں کی ماں ایک تھی. ان دونوں کی ماں ایک تھی, ام رباب. نہیں, محسوس نہیں کیا عزیزو آپ نے کیسے رباب نے بچوں کا داغ برداشت کیا ہوگا. عزیزو, وہ ننھا سا بچہ ہے, عاشور کی شب ہے, ساری مائیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کے سمجھا رہی ہیں. کوئی کہتا ہے بیٹا کل بابا پہ قربان ہونا, ہمیں دادی کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا محشر میں. کوئی کہتا ہے بچوں کل ماموں پہ قربان ہونا ہے. کوئی کہتا ہے بچوں کل چچا پہ قربان ہونا ہے. سب سمجھا رہی ہیں مائیں, بچے جواب دے رہے ہیں ہاں مادر گرامی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. سرکار وفا کا ایک خیمے کے کنارے سے گزر ہوا, تلایا پھر رہے ہیں. عزیزان گرامی, محسوس کرتے ہیں کہ صرف ماں کی آواز آ رہی ہے, بیٹا جواب نہیں دیتا. عزیزو, ایک ماں ہے جو گہوارے میں پڑے ہوئے ایک پیاسے بچے سے یہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے ام لیلا اکبر کو قربان کر دیں گی, قاسم کو میں فروا قربان کر دیں گی, میرے پاس تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. عزیزو, زبان بے زبانی سے گفتگو ہو رہی ہے, اشاروں میں ماں سے باتیں ہو رہی بچے کی. عزیزو, ماں نے کہا بیٹا کل میں بھی قربانی پیش کرنا چاہتی ہوں. بچہ بول تو نہیں پا رہا ہے مگر عباس نے محسوس کیا ایسا لگتا ہے جیسے مسکرا کے بیٹا ماں سے وعدہ کر اماں کل آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. ایک تصوراتی جملہ میں نے آپ سے کہہ دیا نا, اب اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا عزیزوں. عزیزان گرامی, جناب علی اصغر کے مصائب میں عربی کے 3 لفظوں کی وضاحت کروں گا اور ماں کا ایک درد پیش کرتے مجلس تمام کر دوں گا. اور جیسے آپ گریہ کرتے مجھے یقین ہے تڑپ تڑپ کے گریہ کریں گے. علی اصغر کا جھولا آنے والا ہے. اللہ اکبر. 3 لفظ عربی کے, ذرا آج میں چھوٹے بھائیوں کے لیے ان کو واضح کر دوں. ایک لفظ باپ کا ہے, ایک جملہ راوی کا ہے اور ایک جملہ ماں کا ہے. باپ کا جملہ پہلے سن لیجئے کہ حسین نے اصغر سے کیا کہا. قیامت کا مفہوم ہے جو اس جملے میں چھپا ہوا ہے. حسین ابن علی اصغر کو لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں تمہاری نظر میں اگر میں پیاسا ہوں تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی, ننھا بچہ کسی مذہب میں خطا کار نہیں ہوتا, اسے تو پانی پلا دو, بڑا پیاسا ہے میرا بچہ. خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا. میرا بچہ بہت پیاسا ہے, ماں کا دودھ خشک ہو کے پانی پلا.
2 लाख का मुसलमानوں کا لشکر ہے, کسی کو غیرت نہیں آتی. کربلا کی وہ زمین آپ نے سن رکھا ہے نا خطبہ سے, علماء سے, کہ جہاں دانہ بھی ڈالا جاتا تھا تو بھن جائے, اتنی گرمی تھی, اتنی گرمی تھی. حسین نے ننھے سے بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا, خود پیچھے ہٹ گئے. تمہیں لگتا ہے کہ اصغر کے بہانے حسین پانی پی لے گا, اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو. مگر کوئی سنگ دل پگھلا نہیں, باپ کا دل تھا. آگے بڑھے, اصغر کو آغوش میں لیا, اصغر کو آغوش میں لیا, اور ایک جملہ حسین نے کہا. حسین نے ایک جملہ کہا, اما ترونا. اصغر سے جملہ کہا وہ الگ ہے, ظالموں سے ایک جملہ کہا ہے. تڑپتے ہوئے اصغر کو دیکھ کے, یا زمین پہ اصغر تڑپ رہا تھا یا ہاتھوں پہ تڑپ رہا تھا, مگر اصغر کو تڑپتا ہوا دیکھ کر کے حسین نے فوج اشقیہ سے کہا, اما ترونا کیف یتلذا. تم دیکھتے نہیں ہو میرا بچہ کیسے تلذی کر رہا ہے. میں جملے کو واضح کر رہا ہوں, بچہ فرش اعضاء پہ روئے گا. میری ماں اور بہنوں, مجھے معاف کرنا, اگر بے چین ہو جانا تو مجھے معاف کرنا, مگر فاطمہ کو پرسہ دے دینا. میں چاہتا ہوں آج عزاداروں کے لیے اس جملے کو واضح کر دوں. حسین کہتے ہیں, اما ترون کیف یتلذا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو میرا بچہ کیسے تلذی کر رہا ہے. میرے بھائیوں, عربی میں تلذی کا لفظ جانتے کا استعمال ہوتا ہے. سنو میرے بھائیوں, جب مچھلی کو پانی سے باہر نکال, سلامت رہو عزاداروں, مولا کے غم میں سر و سینہ پیٹنے والوں, جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں, پیچھے تک کا پورا مجمع حسین کو پرسہ دے اصغر کا. میری آواز کا انتظار نہ کرنا میرے بھائیوں. جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں تو مچھلی کی 3 کیفیت ہوتی ہے. آج تم سب شب عاشور رونے کے لیے آئے ہو نا, خدا یہ توفیق دے کہ فاطمہ کے صدقے میں آنسوؤں کا نذرانہ آ جائے. جملہ سننا, مچھلی جب پانی سے باہر نکلتی ہے یا نکالی جاتی ہے تو اس کی 3 کیفیت ہوتی ہے. پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ مچھلی کے بدن میں طاقت ہوتی ہے, مچھلی زمین سے فضا کی طرف اڑتی ہے, پھر گرتی ہے, اچھلتی ہے ہوا میں, پھر زمین پہ آتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد پانی نہ ملے نا تو مچھلی اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اب زمین پہ پڑے پڑے کروٹ بدلنے لگتی ہے, اپنے بدن کو ہلانے لگتی ہے. اور پھر عزیزان گرامی, آخر میں مچھلی اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اب نہ اچھل پاتی ہے نہ پلٹ پاتی ہے, بلکہ زمین پہ پڑے پڑے اپنے لبوں کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. عزاداروں, جب مچھلی کے بدن میں اٹھنے کی طاقت ہوتی ہے اسے تلذی نہیں کہتے. جب کروٹ کی طاقت ہوتی ہے تلذی نہیں کہتے. جب مچھلی اتنی کمزور ہو جائے کہ لبوں کو کھولے اور بند کرے, اسے تلذی کہتے ہیں. حسین نے کہا, تم دیکھتے نہیں ہو میرا بچہ اب جھولے سے اچھل نہیں سکتا, کروٹ نہیں لے سکتا, میرے ہاتھوں پہ لبوں کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے. اجرکم اللہ, سلامت رہو. میں شب عاشور اصغر کے مصائب ذرا ٹھہر کے پڑھنا چاہتا ہوں, 4-5 منٹ صرف کربلا سوچنا میرے بھائیوں. عزیزان گرامی, خوش نصیب ہے وہ جو حسین کے غم میں آواز بلند کرتا ہے, آنسو بہاتا. چھٹے امام نے کہا ہے نا, آپ نے روایت سنی ہے نا کہ میرے جد کے مصائب مجلس میں اگر کوئی روئے تب بھی جنتی, رلائے تب بھی جنتی, رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسے بن جانا. اللہ اکبر. دوسرا جملہ راوی کا ہے. عزیزان گرامی, ہرملہ کا تیر چلا, وہ سارے مصائب میں نے چھوڑ دیے کہ ہرملہ کے 3 مرتبہ نشانے خطا کیوں کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں.
وہ ساری باتیں چھوڑتا ہوا 2 جملے پیش کر رہا ہوں ایک ماں کا اقراوی کا. حرملہ کا عزیزو وہ تیر چلا جس کے لیے لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر لوہے کی چادر پہ مارا جائے تو اس کو چیرتا ہوا تیر چلا جائے. ننھے سے بچے کی گردن پہ حرملہ نے 3 شعبہ تیر چلایا. راوی نے لکھا انقلب الصبی علی ید ابی، بچہ باپ کے ہاتھ پہ پلٹ گیا، منقلب ہو گیا. میرے بھائیو جھولا روکنا. میں چند منٹ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. یہ عزادار رونے کے لیے آئے ہیں. سلامت روزاداروں، یہ جو راوی نے لکھا باپ کے ہاتھوں میں بچہ پلٹا، اس کا مقصد سمجھے. رات میں ام رباب نے سمجھایا تھا بیٹا قربان ہو جانا، ماں سے وعدہ کیا تھا شرمندہ نہیں کروں گا. حسین جب اصغر کو لے کے چل رہے تھے، چہرہ فوج اشقیاء کی طرف تھا. جیسے ہی تیر لگا اصغر نے پلٹ کے خیمے کا رخ کیا. اللہ وعدہ وفا کر دیا. انقلب الصبی علی ید ابی. اب ایک جملہ ماں کا سن لو میرے بھائیوں، اور اس کے بعد ماں کی ایک مظلومی مجلس تمام کر رہا ہوں. عزیزو، اصغر کے مصائب اتنے ہیں کہ قسم خدا کی منبر سے ابھی مجھے اجازت ہو تو صبح عاشور تک پڑھتا رہوں گا اور آپ گریہ کرتے رہیں گے. اصغر کی مظلومی ختم نہیں ہو سکتی. کہنے کو 6 مہینے کا بچہ ہے، نہ جانے کتنی مصائب کی داستانیں چھوڑ گیا اپنے پیچھے. اب ایک جملہ ماں کا ہے، سنو عزیزو. اب حسین خیمے کے پاس لے کے آئے، آواز دی رباب تمہارا بچہ آ گیا. اب رباب سے پہلے دوڑی ہوئی سکینہ کیا آتی ہے، کیا کہتی ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں، وہ سب میں چھوڑ رہا ہوں. عزیزو، ام رباب آتی ہیں، آنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے. آپ نے ہمیشہ علماء سے ایک جملہ سنا ہے، آج محسوس کرو گے تو سب گریہ کرو گے میرے بھائیو. جانتے ہو میرے باپ نے کیا کہا؟ یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے بچے، کیا تیرے جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ میرے لال، تیرے جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے. مثلک ینہر، میرے بھائیو ینہر، لفظ ینہر کہاں بولتے ہیں جانتے ہو؟ وہ مچھلی کا منظر تھا جو باپ نے بیان کیا. اب جب ماں کا جملہ سنو، نہر عرب میں کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ جب جانوروں کو قربانی کے لیے لے جایا جاتا ہے نا، تو چھوٹے موٹے جانوروں کو تو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی بڑا جانور جیسے اونٹ کو ذبح کرنا ہو نا، تو اونٹ کو ایسے قتل نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ اونٹ کے پاس کی گردن میں جو رسی بندھی ہوتی ہے نا، اسے کھینچتے ہوئے لاتے ہیں، ایک زمین میں گڈھا کھودتے ہیں، گڈھے میں اونٹ کے پاؤں آتے ہیں، دور سے بھالا یا نیزہ گردن پہ مارتے ہیں، جو اونٹ کی قربانی کا طریقہ ہے، جسے عربی میں نہر کہتے ہیں. ام رباب نے کہا میرے لال تجھے ایسے مارا گیا جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے اونٹ کو مارا جاتا ہے. 6 مہینے کا بچہ. بس عزادارو، میں نے مجلس تمام کر دی. آخری منظر ہے، ماشاءاللہ آپ نے گریہ کر لیا. میں آخری منظر بس ان کے لیے پیش کر رہا ہوں جو فاطمہ کو پرسہ دینے آئے ہیں، لیکن کسی وجہ سے ابھی آنکھوں میں آنسو نہ سکا. خدایا زہرا کے صدقے میں ان عزاداروں کی خواہشوں کو پوری کر دے. یہ سب حسین پہ رونے آئے ہیں. قیامت کا آخری منظر دنیا میں جہاں جہاں بھی پڑھتا ہوں، مجمع میں کوئی فرد ایسی نہیں جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے.
یا زبان سے گریہ نہ کرے. آخری منظر، حسین نے 71 جنازے اٹھائے مگر کہاں وقت تھا، کہاں محل تھا، کسی کو حسین دفن نہ کر سکے. مگر حسین کو پتا تھا کہ شہادت کے بعد پامالی ہوگی. میرے مولا نے پشت خیمہ پہ جا کے ایک ننھی سی قبر بنائی، اس میں اصغر کو دفن کر دیا اور مٹی سے ننھے سے بدن کو چھپا دیا. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے اصغر کو دفنا دیا. اس کے بعد مقتل میں آتے ہیں، حسین مارے جاتے ہیں. عصر کا ہنگام رفتہ رفتہ جا رہا ہے، شام خریبہ کا سناٹا نزدیک ہو رہا ہے. اسی اثنا میں جناب فضہ دوڑی دوڑی ام رباح کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں بی بی اپنے بچے کے حق میں دعا کیجئے. کہا بے رباح فرائے فضہ اب تو میرا بچہ مارا گیا ہے، اب کیا دعا کرنا ہے، اب تو اصغر دفنایا گیا. کہ بی بی ہم نے دیکھا ہے کہ لاشوں سے سر کو کاٹ کاٹ کر کے لوگ کے نیزہ پہ بلند کیا جا رہا ہے. عمر سعد نے کہا ہے 71 جنازے ہیں، 71 سر ہیں، 72واں نظر نہیں آتا. کسی نے کہا حسین چھوٹا سا بچہ لائے تھے، 1000 نیزہ بردار نیزوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے کربلا کی زمین پہ مار کے جاتے ہیں. ام رباح دروازے پہ کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی ہے، جیسے جیسے نیزہ زمین پہ پڑتا ہے رباح کے دل میں تکلیف ہوتی ہے. خدایا میرے لال کی خیر ہو، میرے لال کی خیر ہو. اسی اثنا میں ایک ظالم کا نیزہ زمین پہ چوہا، اب جو نکالا تو اصغر کا ننھا سا جنازہ ماں کے سامنے بیٹے کو دبا کر دیا گیا. ماں نے مدینے کا رخ کیا، یا رسول اللہ میرے بچے کو لے میری ظالموں نے رہنے دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
گلے پر تیر کا چین سے سویا ہوا تھا میں، گلے پر تیر کا چین سے سویا ہوا تھا میں، اچانک قبر میں نیزا، اچانک قبر میں نیزا اتر کر آیا نیزا تک میرا سر آ گیا، سے بتائیں آپ نے یہ راک جو پہلو میں باندھی ہے، بتائیں آپ نے یہ راک جو پہلو میں باندھی ہے، میرا جھولا بھی کیا شولوں، میرا جھولا بھی کیا شولوں کی زد پر آ گیا، سے نو سرے بازار اس لمحے بھی تم کو سیر کرنا ہے، سرے بازار اس لمحے بھی تم کو سیر کرنا ہے، میرے سر کی طرف کوئی، میرے سر کی طرف کوئی جو پتھر آ گیا، ہائے اصغر، ہائے ہائے اصغر، ہائے اصغر، ہائے